السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 32 تا 39 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا زمین سے دور کر دیے جائیں. یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب. مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو
اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے برابر، اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دیکھ کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے، اور ان کو دوامی سزا ہے۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں اس کا یہ ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے ہم اس کا پڑھتے ہیں تفسیر۔ یعنی خون ناحق کیا کہ نہ تو مقتول کو کسی خون کے بدلے قصاص کے طور پر مارا، نہ شرک و کفر یا قطع طریق وغیرہ کسی موجب قتل فساد کی وجہ سے مارا، کیونکہ اس نے حق اللہ کی رعایت اور حدود شریعت کا پاس نہ کیا۔ اس طرح کے قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچایا۔ یعنی بنی اسرائیل کے معجزات باہرات بھی لائے اور احکام و شرائع بھی کہ کفر و قتل وغیرہ کا ارتکاب کر کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے عداوت کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ اس آیت میں قطع طریق یعنی راہزنوں کی سزا کا بیان ہے۔ شان نزول 6 ہجری میں ارئینا کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام لائے اور بیمار ہو گئے، ان کے رنگ زرد ہو گئے، پیٹ بڑھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیا کریں۔ ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے، مگر تندرست ہو کر وہ مرتد ہو گئے، اور 15 اونٹ لے کر وہ اپنے وطن کو چلتے ہو گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب میں حضرت یسار کو بھیجا۔ ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ایذائیں دیتے دیتے شہید کر ڈالا۔ پھر جب یہ لوگ حضور کی خدمت میں گرفتار کر کے حاضر کیے گئے تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر احمدی۔ اب بقیہ پچھلے تفسیر کا یہاں سے کچھ تھوڑا سا ایسا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور اس کا افشا نہ کیا، بخلاف دوسرے نقبا کے کہ انہوں نے افشا کیا تھا شہر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے اندیشہ نہ کرو، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ان پر سنگ باری کریں۔ یعنی گرفتاری سے قبل توبہ کر لینے سے وہ عذاب آخرت اور قطع طریق رازنی کی حد سے تو بچ جائیں گے، مگر مال کی واپسی اور قصاص حق العباد ہے، یہ باقی رہے گا، جس کی بدولت تمہیں اس کا قرب حاصل ہوا۔ یعنی کفار کے لیے عذاب لازم ہے اور اس سے رہائی پانے کی کوئی سبیل نہیں۔ اور اس کی چوری 2 مرتبہ کے اقرار یا 2 مردوں کی شہادت سے حاکم کے سامنے ثابت ہو، اور جو مال چرایا ہے وہ 10 درہم سے کم کا نہ ہو۔ یعنی دائنا اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں ایمانوہا آیا ہے۔ مسئلہ تنہا پہلی مرتبہ کی چوری میں دائنا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوبارہ اگر کرے تو بایاں پاؤں، اس کے بعد بھی اگر چوری کرے تو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے۔ مسئلہ چور کا ہاتھ کاٹنا تو واجب ہے، اور مال مسروق موجود ہو تو اس کا واپس کرنا بھی واجب، اور اگر وہ ضائع ہو گیا تو ضمان واپس واجب نہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا بقیہ پچھلی تفسیر کا یہاں آیا ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت جعفر بن طالب گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جماعت تحفے تحائف لے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجی۔ ان لوگوں نے
دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے. ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی. ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے. نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں. یہ کہہ کر مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حق میں کیا اعتقاد رکھتے ہو. حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ اس کا بقیہ ایسا ہے جو صفحہ نمبر 214 کے اوپر گزر چکا ہے. باقی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد جو تسلسل کی تفسیر چل رہی ہے ہم اس کو آگے جاری رکھتے ہیں. اور عذاب آخرت سے اس کو نجات دے گا. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب کرنا اور رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. وہ مالک ہے جو چاہے کرے, کسی کو مجال اعتراض نہیں. اس سے قدریہ و معتزلہ کا ابتدال ہو گیا جو مطیع پر رحمت اور عاصی پر عذاب کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کے خطاب عزت کے ساتھ مخاطب فرما کر تسکین خاطر فرماتا ہے کہ اے حبیب میں آپ کا ناصر و معین ہوں. منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے اظہار کفر اور کفار کے ساتھ دوستی و موالات کر لینے سے آپ رنجیدہ نہ ہو. یہ ان کے نفاق کا بیان ہے. اپنے سرداروں سے اور ان کے افطراؤں کو قبول کرتے ہیں. ماشاء اللہ حضرت مترجم قدس سرہ نے بہت صحیح ترجمہ فرمایا. اس مقام پر بعض مترجمین و مفسرین سے لغزش واقع ہوئی کہ انہوں نے لقوم کے لام کو علت قرار دے کر آیت کے معنی یہ بیان کیے کہ منافقین و یہود اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں سنتے ہیں. آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر کر سنتے ہیں جس کے وہ جاسوس ہیں, مگر یہ معنی صحیح نہیں اور نظم قرآنی اس سے بالکل موافقت نہیں فرماتی, بلکہ یہاں لام من کے معنی میں ہے اور مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں اور لوگوں یعنی یہود خیبر کی باتوں کو خوب مانتے ہیں جن کے احوال کا آیت شریف میں بیان آ رہا ہے. معزز ناظرین, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے, قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین, اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. خصوصاً بالخصوص میں اپنے معزز ناظرین کے لیے جو مجھے دیکھتے ہیں مسلسل, میں اپنے ان معزز ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ میں اگر کوئی پریشان ہے, کوئی بیمار ہے, اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اگر کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو نہیں دیکھ رہے ان کے لیے بھی میری یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. آپ سے صرف یہ استدعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ اس پروگرام کو جو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس کلام ہے, میسج ہے, یہ ہر کلمہ گو تک آپ پہنچائیں. میں اس کا یہ جو میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے استحکام بخشے, آپ کو اس پروگرام کو آگے چلانے میں مجھے میرا ساتھ دینے میں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جتنے زیادہ دوست دیکھیں گے میری دلچسپی اور بڑھتی رہے گی. اور میں کیونکہ میرا فورم جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے, تو سوشل میڈیا کے اوپر